السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کے اندر ہر اچھے بندے کے بھی دشمن ہیں اور برے بندے کے بھی دوست ہیں۔ ڈاکوؤں کے بھی دوست ہوتے ہیں اور مسجد کے مولانا کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے کام پہ جا رہے ہیں اور آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، ان سے نہیں گھبرانا، اور اگر آپ برے راستے میں آتے ہیں، برے راستے پہ چلتے ہیں، آپ کو آپ کی تعریف کی جاتی ہے، آپ نے پھر بھی نہیں چلنا۔ دنیا کے اندر دو رنگ ہیں، ایک رنگ آپ نے اچھا راستہ منتخب کرنا ہے اور ایک آپ نے برا راستہ منتخب کرنا ہے۔ جو بندہ اچھا راستہ منتخب کرتا ہے، اچھے راستے پہ چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتا ہے، اس کی جو شروعات ہیں وہ بہت مشکل ہوتی ہیں، لیکن اس کا جو اینڈ ہے وہ انتہائی اچھا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ برا بندہ ہوتا ہے، برے راستے پہ چلتا ہے، برے کام کرتا ہے، شاید جب وہ شروعات میں ہو تو اس کو کچھ لوگ اچھا کہیں گے اور اچھا ملے گا، لیکن اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ انتہائی برا ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ کام کریں، آپ نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک بیج بو رہے ہیں، اور اسی بیج سے جو فصل پکے گی اسی فصل کو آپ نے اٹھانا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دن، اور شاید اسی وجہ سے آج میں جس مقام پہ ہوں، ہمارا لاس ہوا تھا فرسٹ ٹائم پہ، ایک دن میں بہت زیادہ لاس ہوا تھا۔ اس ٹائم ہمارے اکاؤنٹ واش ہو گئے تھے، تو اس جگہ پہ ایک دوست تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ فاریکس کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نے ایک بیج بویا ہے اور اسی بیج سے آپ نے فصل کاٹنی ہے، اور یہ جو فصل ہے یہ فصل واقعی وہ ایک بیج ہم نے بویا تھا، اور اسی کی جو فصل ہے وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکس ایم سکیم بروکرز، ایکس ایم لینڈز آف سکیمرز۔ شاید میں یہ ویڈیو آج آپ کو نہ دیتا، لیکن ایک بار پھر نئے سرے سے پاکستانی لوگوں کے ساتھ سکیمنگ کا دوبارہ شروع ہو گئی تھی۔ تنی فاریکس کچھ کام ایسے ہیں ہم نے کیے نہیں ہیں، ہم سے اللہ نے لیے ہیں۔ اگر آپ یہ بات ہم یہ کہیں، اس غرور میں رہیں کہ یار ہم نے کچھ کام کیے نہیں ہیں، اللہ نے لیے ہیں۔ آکٹا ایف ایکس کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلامی ملکوں سے سود کا خاتمہ تھا، ہم کہاں، اتنا بڑا کام کہاں، لیکن اللہ کبھی کبھی ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی اپنے لیے قبول کر لیتا ہے۔ دعا کیا کریں اللہ اس کام کو قبول کرے۔ ایکس ایم کے ہم اگینسٹ گئے تھے، تو ایکس ایم کو ہم نے لگام ڈالی تھی، آپ لوگوں کا جو اتحاد تھا انہوں نے لگام ڈالی تھی۔ لیکن آج سے کچھ دن پہلے مجھے ایک لڑکے نے کال کی، کہتا ہے کہ بھائی میں نے وڈرا لیا تھا، وڈرا لینے کے بعد یہ کچھ زیادہ ہی دن ہیں، 15-20 دن سے بھی شاید اوپر ہو گئے ہوں گے، تو 1 مہینہ 28 دن کے اندر بینک کے اندر وڈرا نہیں ملا۔ جب نہیں ملا میں نے کمپلین کی، اور کمپلین کے بعد انہوں نے وڈرا تو دے دیا، لیکن اکاؤنٹس انہوں نے بلاک کر دیے۔ یہ ایکس ایم یہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہ کمپلینز پہ اکاؤنٹس بلاک کر رہا ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑی آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، یا ہمارے وہ دوست جو بگنرز ہیں، ان بگنرز کے لیے ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن خبر ہے۔ ایکس ایم چیٹنگ کرتا ہے، ہماری جتنی ایجوکیشن ہے اس ایجوکیشن کے حساب سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور اگر 100 بندہ ہے، اسکیم ہوتا ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، تو 10 بندے پکڑتے ہیں، 10 میں سے 3 4 5 بندوں کو پتہ نہیں ہوتا، کچھ جو 1 2 3 کمپلین کرتے ہیں ان کے اکاؤنٹس بین کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے شاید آج ہمارا پہلا آپ ٹیوٹوریل دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ لوگوں کو ایکس ایم سکیم بروکرز کے حوالے سے کچھ پروف بھی دیے تھے۔ ایکس ایم نے ہمارے اکاؤنٹس بھی بلاک کیے تھے، اور بلاک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، شاید بلاک کرنے کو ہم لوگ اتنا برا نہ سمجھتے، ہماری ذات کی بات ہوتی ہم اتنا نہ سمجھتے، لیکن بدقسمتی اس بات کی ہے کہ وہ ایک چوری کرتے ہیں اور چوری کے بعد سینہ زوری کرتے ہیں۔ میں آپ کو جب انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس بلاک کرائے تھے، ہمارے اسکیمر ہمارے جو لوگ تھے
ان لوگوں کے ساتھ ہمارے اکاؤنٹس بلاک کیے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تنی فاریکس کے اوپر. تو اس جگہ پہ آپ کو یہ ایکس ایم کے جو ڈان ہیں, ایکس ایم کے جو جن کو شاید ایسا لگتا ہے جن کو ٹاسک دیا گیا ہے, تو انہوں نے یہ لفظ تک بھی کہا تھا کہ ہم تمہارے باپ ہیں, جو کرنا ہے کر لو. تو جو تنی گروپ ہے آپ لوگوں کے اتحاد ہے, انہوں نے جو کچھ کیا, میں کہتا ہوں کہ شاید تاریخ میں اب کوئی بھی ہمارے ساتھ اسکیمنگ کرتا ہے تو یہی لفظ کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو ایکس ایم کے ساتھ کیا تھا. میں آپ کو نہیں الفاظ میں نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوا تھا. پیچھے ایک بروکر تھا, اس نے ایک سعودی عرب کے اندر پاکستان کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا, مجھے کال کی, $22,000 پیمنٹ روک دی. میں اس بندے کو بھی نہیں جانتا تھا, اور اس بندے کے جو کمپنی کا سی او تھا اس کو بھی نہیں جانتا تھا, کمپنی کا نام بھی پہلی بار سنا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ تنی گروپ والے جو ان کے سینئر لوگ ہیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. 1 گھنٹہ بات کی اس بندے سے, ہماری ایک ترتیب ہے بات کرنے کی. تو اس بندے نے کہا ٹھیک ہے, کل آپ نا میں ان کا جو وڈرا ہے کل ہی $22,000 کا کروا دوں گا, آپ ابھی ان کو کال کریں اور وڈرا کروائیں. دوسرے دن مجھے کال کی انہوں نے خود, دبئی کے اندر وہ بندہ بیٹھے ہوئے تھے جو کمپنی کے سی او تھا. کہتے ہیں کہ بھائی میں نے تو وہ پتہ کیا, وہ جس جگہ پہ بھی جاتا, جو بھی سینئر لوگ جاتا تھا, جیسے ہی تنی فاریکس کا نام آتا وہ بندہ کہتا. اور اس سی او نے جو لفظ مجھے کہا تھا, اس نے کہا کہ ابھی $22,000 کا وڈرا ڈالیں, میں میکسیمم آپ سے 1 گھنٹے کا ٹائم لیتا ہوں, پاکستان کے بینکس کے اندر آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ میں دلوا دیتا ہوں. میں نے سعودی عرب کے اندر جو ہمارا اسٹوڈنٹ تھا, مجھے نام بھی شاید نہیں پتہ تھا, عمر نام یا کوئی علی نام کا اس طرح کا نام تھا, جو ایمو پہ جو مجھے وہ شخص کال کرتا تھا, اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر وہ جو $22,000 اس نے جتنا وڈرا کروایا تھا, کچھ ٹریڈنگ لگی ہوئی تھی, اس کی پوری کی پوری انویسٹمنٹ کمپنی نے دے دی. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ ہماری کوئی ذات کی بات نہیں ہے, وجہ صرف ہے آپ لوگوں کی محبتیں, آپ لوگوں کا اعتماد. ایکس ایم کو ہم نے جب لگام ڈالی تو ایکس ایم بہت حد تک سیٹ ہو گیا تھا, لیکن شاید ایسا لگتا ہے کہ اب دوبارہ سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو نیو دوست ہیں ان کو دوبارہ سے انجیکشن لگانا شروع کر دیا ہے. ابھی دیکھیں, یہ آپ لوگوں کے سامنے پروف ہے, جو ایکس ایم کا کوئی بھی بندہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا. انہوں نے ہماری چوریاں کی, ہمارے گروپس کے آپ لوگوں کی چوریاں کی. ہم نے کہا بھائی چوریاں نہ کرو, اور انہوں نے ہمارے اکاؤنٹس بلاک کیے. چوریاں بھی ہماری ہوئیں, اکاؤنٹس بھی ہمارے بلاک ہوئے. ہمارے سے مطلب تنی فاریکس نہیں ہے, پاکستانی ہیں, انڈینز ہیں, اردو اور ہندی سمجھنے والے ہیں. اور اس کے بعد یہ بھی کہا, ایک چوری دوسرا سینہ زوری, کہ ہم تمہارے باپ ہیں, جو کرنا ہے کر لو. آخر یہ غرور اتنا زیادہ کیوں تھا؟ اب ہمارے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیونکہ ایکس ایم کو پتہ ہے کچھ ضمیر فروش لوگ ایسے ہیں جو پیسوں کے بل بوتے پہ شاید ان کی تعریف کریں گے. لیکن میں ایک چیز آپ کو 100% نہیں کہہ سکتا, اپنی ایک سوچ کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ ایکس ایم کو آپ کبھی بھی دیکھیں, کبھی بھی آپ دیکھیں, آن لائن اکاؤنٹ مینجمنٹ میں ہو 80% 70% ایکس ایم والے کرتے ہیں. آن لائن کوئی بھی اسکیم آپ کے ساتھ ہو جائے, کوئی بھی اکاؤنٹ کے حساب سے چیٹنگ ہو جائے, اسکیم ہوتا ہے, ایکس ایم ہوتا ہے. اور خود جو میں نے ایکس ایم جوائن کیا تھا, جو تنی گروپ نے, وہ دبئی کا آئی تھنک ایک لڑکا تھا, اس نے لڑکی کی آئی ڈی بنائی ہوئی تھی, اور اس نے کچھ ایسی چیزیں کہی تھیں کہ بعد میں وہ مجھے تھوڑا پتہ چلا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ ایکس ایم اتنا اچھا بروکر ہے, ان کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی تھی, ان کا مین آفس میں. ابھی بھی آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, صرف نام لے لیا کہ تنی فاریکس کا. تو وہ ایسا ہے کہ لوگوں کو شاید یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کا نقصان کروانا ہے, لیکن حقیقت مانیں جو پاکستان ہے اور انڈیا ہے, اس کے اندر جو آپ لوگوں کا اتحاد ہے, انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے مجھے نہیں پتہ اسکیمنگ نہیں ہونے دیں گی. میں 9 بروکرز کے اندر کام کرتا ہوں, اور جتنی ان 9 بروکرز کے اگینسٹ ٹیٹوریل بنائے ہیں وہ ہم نے بنائے. پیچھے بات کر رہے تھے آکٹا ایف ایکس کے اندر, تو ہمارے 5047 اکاؤنٹس ہیں پوری دنیا کے اندر سے. یورپین لوگ بہت ہیں, آسٹریلین لوگ بہت زیادہ ہیں, مطلب باہر کے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ ان سے ایک لفظ کہا کہ بھائی ہمارے دنیا کا سب سے بڑا گروپ ہے, سب سے بڑا گروپ ہے, اور اس گروپ میں آپ کو ایک چیز کہتا ہوں
کہ اگر کسی ایک پاکستانی نہ ہو، مسلم نہ ہو، کسی ایک بندے کے ساتھ 1 سینٹ کی چیٹنگ ہوئی تو نہیں فاریکس آپ لوگوں کو چھوڑ دے گا۔ اور شاید آج میں اس ٹیٹوریل پہ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، آپ لوگوں کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کی شاید میں یہ وعدہ بھی کرتا ہوں، میں کام کر رہا ہوں آکٹا کے ساتھ، FPS کے ساتھ، FXTM کے ساتھ، اس کے علاوہ ناڈ FX کے ساتھ، ایکسنس کے ساتھ، مطلب بے شمار بروکرز ہیں۔ اگر کسی بندے کا، چاہے وہ پاکستانی ہو، چاہے وہ کہیں کا ہو، 1 پاکستانی روپے کی بھی چیٹنگ ہوئی ہے، ہمیں بتائیں۔ پیمنٹس کا ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، آکٹا میں ہمیں 30 منٹ لگتے ہیں، 30 منٹ سے 31 منٹ کے 30 منٹ کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ایکسنس میں 1 2 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ باقی جو ہمارے پاس ہے FXTM ہے، انسٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے، 15 20 منٹ 1 2 گھنٹے میں وہ پرابلم سالو ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے، کسی بندے کے ساتھ جہاں کا بھی ہو، جو جس مذہب جس ملک سے تعلق رکھتا ہے، 1 سینٹ کی چیٹنگ ہوئی ہو، مجھے بتائیں، پیمنٹ واپس نہ آئی تو نہیں گروپ چھوڑ دے گا۔ جو سکیمرز ہیں وہ آج آپ کے ساتھ سکیمنگ کر رہے ہیں، کل ہمارے ساتھ کریں گے۔ تو اس چیز پہ ہم کبھی بھی لچک نہیں لیں گے، کیونکہ ہم ایک ایڈمن ہیں اور ہمارا یہ حق بنتا ہے آپ لوگوں پہ کہ آپ لوگوں کی جو پرابلمز ہیں وہ سالو کروائی جا سکیں۔ تو XM حقیقت مانے ایک زمین ہے دھوکے بازوں کی، سکیمرز کی زمین ہے، بددیانت لوگوں کی زمین اگر ہم کہیں، شاید میرا یہ لفظ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کہیں پہ چلے جائیں، جس جگہ پہ آپ کی مرضی الگ چلے جائیں، سکیمنگ کی دنیا میں جائیں، تو آپ کو سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ لوگ XM کے اندر ہی ملیں گے۔ تو XM کے اندر جب بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں، آپ لوگ ایک سوال ہے، آپ یہ تنی فارغ سرچ کریں، اور سرچ کرنے کے بعد آپ XM سکیمنگ لکھیں، یہ دوسرے نمبر پہ ویڈیو ہے، XM تھیف بروکر۔ XM تھیف بروکر کے اندر کچھ سکرین شاٹ پڑے ہوئے ہیں، آپ ان سے ایک سوال کریں، بھئی وجہ بتائیں یہ پاکستانی لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کیوں ہو رہی ہے۔ آپ پوچھیں، میں بھی پوچھ رہا ہوں، آپ بھی پوچھیں۔ آپ کہیں بھائی سب کچھ چیزیں ٹھیک ہو گیا، پیمنٹ کھا لی لوگوں کی، مان لیا شاید کوئی قانون ہو، آپ نے اکاؤنٹس بلاک کروا دیے، مان لیا شاید کوئی آپ کا رول ہو، آپ نے سکیم نہیں کی ہوگی، شاید وہ غلط کہتے ہیں، مان لیا۔ دنیا کے اندر مجھے ایک چیز بتا دیں، غیر اخلاقی یہ لفظ کہنا، ہم تمہارے باپ ہیں، جو کرنا ہے کر لو، اور یہ جو چیز ہے آپ ان سے کہیں ہاں بھائی کیا آپ نے غلط کام کیا ہے، کیا یہ سکرین شاٹ جھوٹے ہیں، اگر جھوٹے ہیں آپ نے مجھے کال کرنی ہے۔ ان کا ایک بار نئے سرے سے اگر اس چیز سے انکار کرتے ہیں، آپریشن کیا جائے گا، اور پاکستان سمیت ہر ڈویژن کی بنیادوں پہ سکیمر بروکرز کے اس حوالے سے انشاءاللہ تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ اگر ابھی بھی ان لوگوں نے جو سکیمرز ہیں وہ ہم لوگوں کو ڈسنا بند نہ کیا، تو یہ ان سے کہیں بھائی آپ نے جو یہ سکیمنگ آپ نے غلط الفاظ کیوں اپنا۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کا صرف ایک بات سمجھانی مقصود ہے، آپ کسی بھی بندے کے ساتھ ڈیل کریں، پاکستانی ہے، انڈین ہے، کہیں کا بھی ہے، اور اس ڈیل کے اندر آپ اکاؤنٹ مینجمنٹ کرواتے ہیں کسی بھی حوالے سے، اگر اس کے فیس بک پہ ڈیل کرتے ہیں اور اس جگہ پہ XM ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اس بندے کے ساتھ ڈیل نہیں کرنی۔ یہ جو لینڈ ہے، یہ جو زمین ہے XM، یہ سکیمرز کی زمین ہے، اور یہ ایسی زمین ہے جس زمین کے اندر آپ لوگوں کو صرف یہ ایک دلدل ہے، اس دلدل کے اندر آپ گم ہو جائیں گے۔ اگر حقیقت مانے جو میرا دل ہے، میں کچھ چیزیں شیئر نہیں کر سکتا، اگر ہمارے پاس جو ہماری چیزیں ہیں، اگر ان کے میں آپ لوگوں کو ان کے اندر کا کالا پن دکھاؤں، شاید آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن میں معذرت کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ادھر شیئر نہیں کر سکتا۔ صرف میں اپنے سبسکرائبرز کو کہتا ہوں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، XM یوز لازمی کریں، لیکن میں آپ سے جسٹ اتنا کہوں گا
کہ ایکس ایم یوز کرنے کے بعد پرابلمس کا ہمیں نہیں کہتے۔ ایکس ایم آپ جتنی بھی آن لائن چیٹنگ ہوتی ہے، جتنے بھی آن لائن فراڈ ہوتے ہیں، جتنے بھی آن لائن شعبے کے اندر لوگ ہیں جو آپ لوگوں کو لوٹتے ہیں، ان میں 60% لوگوں کا تعلق ایکس ایم سے ہوتا ہے۔ تو ایکس ایم کے اندر اگر آپ کام کر رہے ہیں، محتاط رہیں، اس چیز کو دیکھیں، ہمارے الفاظ کو دیکھیں، اس کے بعد کام کرنا ہے کر لیں، نہیں کرنا نہ کریں۔ اگر ایکس ایم والے آپ سے کہتے ہیں کہ یہ جو سکرین شاٹ ہیں، یہ سکرین شاٹ غلط دیے گئے ہیں، جھوٹ بولا گیا ہے، آپ نے ہمیں کال کرنی ہے، اور اگر وہ کہیں کہ بھئی ہم نے کہا ہے، تو آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ بھئی آپ نے یہ لفظ کیوں کہے ہیں۔ اس کے بعد جسٹ میرے اپنے جو دوست ہیں، میرے جو فالوورز ہیں، ان لوگوں کو صرف ایک چیز ہی سمجھانی ہے کہ ایکس ایم ایک سکیمرز کی لینڈ ہے۔ ان کے اگر میں آپ کو کام بتاؤں، ان کے میں کرتوت بتاؤں، شاید یہاں ایک نہیں، مجھے کم سے کم 10 گھنٹے کا ٹیٹوریل چاہیے، لیکن جسٹ ایک اسی چیز پہ بات ختم کرتا ہوں کہ آن لائن کسی بھی شخص سے آپ ڈیل کرتے ہیں، کسی بھی شخص سے سگنل پرچیز کرتے ہیں، کسی بھی شخص سے آٹو ٹریڈنگ روبوٹ لیتے ہیں، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو وہ شخص ایکس ایم کے اوپر کام کرتا ہے، آپ نے اس شخص کو اسی ٹائم بلاک کر دینا ہے۔ ہاں باقی کوئی ہیں کچھ لچک دے کر بات آگے چلا سکتے ہیں، ایکس ایم کے اندر نہیں کرنا۔ یہ ایک سکیمرز کی دنیا ہے اور اس کے اندر صرف آپ کا نقصان ہوگا۔ مجھے امید اسی بات کی ہے جیسے آپ اتحاد کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے چلتے رہے، بہت جلد وہ وقت آئے گا جب پوری دنیا میں سکیمنگ ہوگی، پاکستان کے اندر سکیمنگ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ میں زندہ رہوں نہ رہوں، وہ وقت آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔